بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیٹ ریٹ گیم عمران سیریز، مصنف مظہر کلیم MA۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب ہوٹل سے نکل کر فٹ پاتھ پر چلتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ ہم نے میک اپ بھی تبدیل کرنے ہیں اور لباس بھی، تبھی اس کی نگرانی سے چاند چھوٹے گی۔ میں نے ہوٹل میں اس سے بات نہیں کی تھی کہ وہاں یقیناً ہماری باتیں سنی جا رہی تھیں۔ عمران نے ساتھ چلتے ہوئے صفدر سے سرگوشیانہ لہجے میں کہا، ابھی تک کوئی نگرانی والا نظر تو نہیں آیا؟ صفدر نے کہا، ہم سامنے والے گارڈن میں چل کر بیٹھتے ہیں، پھر ایک ایک کر کے وہاں سے نکل کر ماسک میک اپ کر کے، کسی بھی اسٹور سے لباس خرید کر، کسی ہوٹل کے باتھ روم میں تبدیل کر کے وہاں سے یہاں گارڈن میں پہنچ جائیں گے۔ نشانی کے لیے سرخ شیشوں والی اینک رہے گی، عمران نے ہدایت دیتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اسے قدم تیز کر دیے، جبکہ صفدر نے قدم سست کر لیے اور پیچھے آنے والے تنویر کے ساتھ چلتے ہوئے اسے پیغام پہنچا دیا۔ اس طرح وہ پیغام سب سے آخر میں آنے والی جولیہ اور صالحہ تک پہنچ گیا، اور تب تک وہ ایک چھوٹے سے گارڈن تک پہنچ گئے تھے جو کہ خاصا خوبصورت تھا، اور وہاں خاصی تعداد میں سیاح موجود تھے۔ سب ایک طرف موجود بینچوں پر بیٹھ گئے، جبکہ صفدر پروگرام کے مطابق جا چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد کیپٹن شکیل اٹھ کر ٹہلتا ہوا آگے نکل گیا۔ اس طرح ایک ایک کر کے سب ساتھی چلے گئے تو عمران، جس کی نظریں ویسے ہی مسلسل ادھر ادھر کا جائزہ لے رہی تھیں، اب تک اسے کوئی بھی ایسا آدمی نظر نہ آیا تھا جس کے بارے میں اسے نگرانی کا شک پڑتا۔ بہرحال کچھ دیر بعد وہ بھی ٹہلتا ہوا باغ سے نکل آیا اور قریبی ایک ڈپارٹمنٹل اسٹور میں داخل ہو گیا۔ اس نے وہاں سے اپنے ناپ کا ایک لباس خریدا اور پھر وہ لباس کا شاپر اٹھائے وہاں سے نکلا اور ساتھ ہی ایک ہوٹل میں داخل ہو گیا۔ اس نے باتھ روم میں جا کر پہلے تو جیب سے ماسک میک اپ باکس نکالا۔ ایسے باکس سب کے پاس موجود تھے اور وہ کراس سے ہی ساتھ لے کر آئے تھے، کیونکہ کسی بھی لمحے وہ اور کسی بھی وقت ان کی ضرورت پڑ سکتی تھی۔ باتھ روم میں جا کر میک اپ کر کے اور لباس تبدیل کر کے عمران نے اتارا ہوا لباس شاپر میں ڈالا اور پھر باتھ روم سے باہر نکل آیا اور وہ ہوٹل کے اقبی گیٹ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اقبی گلی کے کونے میں کوڑے کے بڑے بڑے ڈرم موجود تھے۔ عمران نے پرانے لباس والا شاپر ایک ڈرم میں ڈالا اور پھر تیز سے قدم اٹھاتا وہ پارک کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ سڑک پر پہنچ کر اسے خالی ٹیکسی روکی اور پھر سینٹرل گارڈن کا کہہ کر وہ ٹیکسی کی اقبی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں پر سرخ شیشوں والی گوگل موجود تھی جو اسے لباس کے ساتھ ہی اس ڈپارٹمنٹل اسٹور سے خریدی تھی۔ سینٹرل گارڈن خاصا وسیع و عریض ایریے پر مشتمل تھا اور وہاں ایک طرف کیفے بنا ہوا تھا اور باہر وسیع لان میں کرسیاں اور میزیں رکھی گئی تھیں۔ عمران مین گیٹ کے قریب ہی تھوڑا سا ہٹ کر ایک بینچ پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اسے سرخ شیشوں والی گوگل لگائے ایک آدمی دکھائی دیا تو عمران اسے دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ یہ صفدر ہے۔ اس سے ہاتھ ہلایا تو صفدر اس کی طرف آ گیا۔ عمران صاحب، ہماری تعداد تو بہرحال وہی رہے گی اور قد و قامت بھی، صفدر نے کہا، عمران کے قریب آ کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ارے تم نے مجھے کیسے پہچان لیا؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ نے جو مخصوص اشارہ کیا تھا اس سے میں نے پہچانا ہے، ورنہ آپ واقعی پہچانے نہیں جا سکتے تھے، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا، اور وہ اب ساتھ ہی بینچ پر بیٹھ گیا تھا۔ ابھی یہاں 6 سرخ شیشوں والی گوگلیں اکٹھی ہو جائیں گی، میرا خیال ہے کہ میں اسے اتار دوں، عمران نے کہا اور آنکھوں سے گوگل اتار کر اسے جیب میں ڈال لی۔ تھوڑی دیر بعد جولیہ وہاں پہنچ گئی اور پھر ایک ایک کر کے سب ساتھی وہاں پہنچ گئے۔ اب ہم نے علیحدہ علیحدہ گروپس کی صورت میں یہاں سے روانہ ہونا ہے اور روڈش کلب میں پہنچنا ہے، لیکن اندر صالحہ، کیپٹن شکیل اور میں اندر جائیں گے، باقی تینوں صفدر، تنویر اور جولیہ باہر رہیں گے تاکہ نگرانی کرنے والوں کو ڈاٹ دیا جا سکے۔ عمران نے کہا، روڈش کلب؟ تو کیا یہاں بھی آپ نے کوئی واقفیت پیدا کر لی ہے؟ حالانکہ آپ نے تو کہا تھا کہ آپ یہاں پہلی بار آ رہے ہیں، صالحہ نے حیران ہو کر کہا۔ میں نے صرف نام سنا ہوا ہے، فوک نے مجھے بتایا تھا کہ روڈش اس کا گہرا دوست ہے، پھر وہ کاسٹیکا منتقل ہو گیا تھا، بہرحال اس سے اب جا کر بات ہو جائے گی، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے، صفدر نے کہا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے اٹھتے ہی تنویر اور جولیہ بھی اٹھ کھڑے ہوئے اور پھر وہ تیزی سے چلتے ہوئے گیٹ کی طرف بڑھ گئے۔ آؤ اب ہم بھی چلیں، عمران نے ان کے جانے کے کچھ دیر بعد کہا۔ آپ وہاں کس قسم کا ایکشن کرنا چاہتے ہیں؟ کیپٹن شکیل نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ایکشن گروپ تو پہلے ہی جا چکا ہے، میں تو نان ایکشن آدمی ہوں، عمران نے کہا تو کیپٹن شکیل بھی اختیار مسکرا دیا۔ آپ نے کیپٹن شکیل کی بات کا جواب نہیں دیا، حالانکہ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے تاکہ ہم اپنے آپ کو اس کے لیے پہلے سے تیار کر لیں، صالحہ نے کہا۔ میں نے جواب تو دے دیا تھا، بلکہ کیپٹن شکیل کو جواب سمجھ بھی آ گیا تھا، اس لیے اسے پھر نہیں پوچھا، عمران نے کہا تو صالحہ بے اختیار چونک پڑی۔ کیا مطلب؟ کیا بتایا ہے؟ صالحہ نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ عمران صاحب نے بتایا کہ وہ وہاں ایکشن نہیں کریں گے، اس کا مطلب ہے کہ دوستانہ انداز میں کام ہوگا،
کیپٹن شکیل نے صالحہ کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ حیرت ہے، یہ بات تو عمران صاحب نے نہیں کی تھی، انہوں نے تو کہا تھا کہ ایکشن گروپ تو پہلے ہی جا چکا ہے۔ میں تو نان ایکشن آدمی ہوں، صالحہ نے کہا۔ وہ اب سڑک پر کھڑے خالی ٹیکسی کا انتظار کر رہے تھے۔ نان ایکشن سے ہی بات واضح ہو گئی ہے، کیپٹن شکیل نے جواب دیا تو صالحہ نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ آپ لوگ ہی ایسی پہلیاں بوجھ سکتے ہیں، صالحہ نے کہا، اور کیپٹن شکیل اور عمران دونوں مسکرا دیے۔ تھوڑی دیر بعد ایک خالی ٹیکسی ان کے قریب آ کر رکی تو عمران نے اسے روڈش کلب چلنے کا کہا اور صالحہ کو فرنٹ سیٹ پر بٹھا کر وہ خود کیپٹن شکیل کے ساتھ عقبی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ آپ شاید پہلی بار کارسیکا آئے ہیں جناب، ٹیکسی ڈرائیور نے کار کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ ہاں، کیوں؟ عقبی سیٹ پر بیٹھے ہوئے عمران نے جواب دیا۔ روڈش کلب کارسیکا کا سب سے بدنام کلب ہے جناب، ٹیکسی ڈرائیور نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن میں نے تو سنا ہے کہ یہاں کارسیکا میں روڈف سنڈیکیٹ کا انتظام ہے اور وہ کسی کو کوئی غلط کام وہ بھی سیاحوں کے ساتھ نہیں کرنے دیتے، اس لحاظ سے تو روڈش کلب پر بھی تو ان کا ہی ہولڈ ہوگا، عمران نے کہا۔ آپ نے درست جو سنا ہے جناب، لیکن یہ بات کلبوں سے باہر کی ہے، کلبوں کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ اس سے مختلف ہے، ٹیکسی ڈرائیور نے کہا۔ ہم نے وہاں صرف ایک آدمی سے ملنا ہے جو باہر ہی مل جائے گا، عمران نے کہا تو ٹیکسی ڈرائیور نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد ٹیکسی ایک 2 منزلہ عمارت کے سامنے جا کر رک گئی۔ ہوٹل کی عمارت پر نیون سائن چمک رہا تھا اور اس پر روڈش کلب کے الفاظ صاف نظر آ رہے تھے۔ عمران نیچے اترا، اس نے ٹیکسی ڈرائیور کو کرایہ ادا کیا اور ٹپ بھی دی اور پھر وہ مین گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ کیپٹن شکیل اور صالحہ اس کے ساتھ تھے۔ کلب میں آنے جانے والوں کی تعداد زیادہ تھی، جو کہ جرائم پیشہ ہی نظر آتی تھی، لیکن سیاح بھی آ جا رہے تھے، جن میں مرد بھی تھے اور عورتیں بھی۔ عمران ہال میں داخل ہوا تو وہاں لوگوں کی تعداد منشیات کی کثرت میں موجود تھی، لیکن ماحول عام کلبوں جیسا ہی تھا۔ عمران سمجھ گیا کہ ٹیکسی ڈرائیور اپنے مخصوص انداز میں بتا رہا تھا اور اس کلب میں لے کر جانا چاہتا تھا جہاں سے وہ اپنا کمیشن وصول کر سکے۔ ایک طرف کاؤنٹر تھا جس پر 2 لڑکیاں اور ایک نوجوان موجود تھا۔ روڈش سے مل رہے ہیں؟ میرے پاس اس کے دوست فوق کی ٹپ موجود ہے، عمران نے نوجوان سے کہا۔ آپ کا نام جناب؟ نوجوان نے کہا۔ میرا نام جارج ہے، عمران نے کہا۔ چونکہ اس میک اپ سے پہلے اس نے اپنا نام مائیکل رکھا ہوا تھا، اس لیے اب اس نے اپنا نام بھی بدل دیا تھا۔ نوجوان نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے سامنے رکھتے ہوئے انٹرکام کا ریسیور اٹھایا اور یکے بعد دیگرے کئی بٹن پریس کرنا شروع کر دیے۔ کاؤنٹر سے روکی بول رہا ہوں باس، یہاں ایک خاتون اور 2 مرد موجود ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ان کے پاس آپ کے دوست فوق کی ٹپ ہے، نوجوان نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے بات سن کر نوجوان نے کہا اور ریسیور عمران کی طرف بڑھا دیا۔ آپ خود بات کر لیجئے، نوجوان نے کہا۔ ہیلو، میں جارج بول رہا ہوں، کراچ کے دارالحکومت کے فوق نے تمہارے بارے میں بتایا ہے، ہم اس کے دوست ہیں، عمران نے کہا۔ مجھ سے کیا کام ہے؟ دوسری طرف سے انتہائی سرد لہجے میں کہا گیا۔ فوق نے بتایا ہے کہ تم کارسیکا کے سب سے وجیح آدمی ہو اور میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیا فوق کی بات درست ہے یا نہیں، عمران نے کہا تو اس بار دوسری طرف سے بات کرنے والا بے اختیار ہنس پڑا۔ ٹھیک ہے، ریسیور کاؤنٹر بوائے کو دے دیں، دوسری طرف سے کہا گیا تو عمران نے ریسیور واپس اس نوجوان کی طرف بڑھا دیا۔ یس سر، نوجوان نے ریسیور لے کر کہا اور پھر اس نے دوسری طرف کی بات سن کر ایک بار پھر یس سر کہا اور ریسیور واپس رکھ کر اس نے ایک سائڈ پر موجود آدمی کو اشارے سے بلایا۔ ڈومر، یہ باس کے خاص مہمان ہیں، انہیں باس کے آفس میں چھوڑاؤ، راکی نے اس آدمی سے کہا۔ آئیے جناب، اس آدمی نے جسے ڈومر کہا گیا تھا عمران سے مخاطب ہو کر مؤدبانہ لہجے میں کہا اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ تہہ خانے میں ایک بڑے اور وسیع کمرے میں داخل ہو رہے تھے جسے آفس کے سے انداز میں سجایا گیا تھا۔ بڑی سی آفس ٹیبل کے پیچھے ایک درمیانے قد اور ایک درمیانے جسم کا آدمی موجود تھا جس کا چہرہ جلا ہوا تھا۔ میرا نام روڈش ہے، اس آدمی نے اٹھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ میرا نام جارج ہے اور یہ میرے ساتھی ہیں، ریمزے اور مارگریٹ، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی اس نے بڑے بھرپور انداز میں مصافحہ کیا۔ کیپٹن شکیل اور صالحہ کو بھی مصافحہ کرنا پڑا کیونکہ وہ ایکریمین میک اپ میں تھے اور ظاہر ہے اس میک اپ میں صالحہ مصافحہ سے انکار نہیں کر سکتی تھی۔ تشریف رکھیں، آپ نے خوبصورتی والی بات کر کے مجھے یقین دلا دیا تھا کہ آپ واقعی فوق کے دوست ہیں، کیونکہ فوق مجھے ہمیشہ خوبصورت روڈش کہا کرتا ہے، روڈش نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم واقعی خوبصورت ہو روڈش، کیونکہ خوبصورتی صرف چہرے تک محدود نہیں ہوتی، انسان کے اندر ہوتی ہے، اور تم نے جس طرح فوق کے دوست ہونے کے ناطے کھلے انداز میں ہمارا استقبال کیا ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ تم واقعی خوبصورت آدمی ہو، عمران نے کہا تو روڈش بے اختیار مسکرا دیا۔ آپ کیا پینا پسند کریں گے؟ روڈش نے کہا۔ فی الحال کچھ نہیں، فوق کا حوالہ میں نے تمہیں اس لیے دیا تھا کہ تم ہمیں غلط آدمی نہ سمجھو اور ہم جو کچھ چاہتے ہیں جہاں تک ہو سکے اس میں ہماری مدد کرو، عمران نے کہا تو روڈش بے اختیار چونک پڑا۔
مدد؟ کیسی مدد؟ روڈش نے چونک کر کہا۔ بے فکر رہو، میرا مطلب مالی مدد سے نہیں ہے، عمران نے کہا تو روڈش شرمندہ سے انداز میں ہنس پڑا۔ اوہ، یہ بات نہیں، میں تو اس لیے چونکا تھا کہ یہاں آپ کو ایسی کیا ضرورت پڑ گئی ہے جس کے لیے فوک نے آپ کو خصوصی طور پر میری ٹپ دی ہے، روڈش نے کہا۔ ہم نے اصل پولیس چیف فلیمنگ سے ملنا ہے، عمران نے کہا تو روڈش بے اختیار اچھل پڑا۔ اصل پولیس چیف؟ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں تمہاری بات کو، روڈش نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں تمہیں تھوڑی سی تفصیل بتاتا ہوں، پھر شاید میری بات تمہاری سمجھ میں آ جائے۔ عمران نے کہا اور پھر اس نے مختلف فون نمبرز پر ہونے والی بات چیت اور دو مختلف آدمیوں کی آوازیں اور دونوں کی طرف سے پولیس چیف فلیمنگ کہنے کی تفصیل بتا دی۔ اوہ اوہ، میں سمجھ گیا اصل بات، روڈش نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ بس یہی اصل بات میں جاننا چاہتا ہوں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن آپ پہلے مجھے یہ ہیلپ دیں کہ آپ کسی بھی سطح پر میرا نام سامنے نہیں لیں گے، کیونکہ میں نے یہاں رہنا ہے، اور یہ بات بھی صرف میں فوق کی وجہ سے آپ کو بتا رہا ہوں، ورنہ یہ بات زبان پر لانا بھی یہاں ناقابل معافی جرم سمجھا جاتا ہے۔ روڈش نے کہا تو عمران نے بڑی سنجیدگی سے ہاتھ اٹھا کر باقاعدہ حلف دیا۔ جو فلیمنگ پولیس چیف آفس میں بیٹھتا ہے وہ ڈمی ہے، اصل پولیس چیف روڈف کا چیف فلیمنگ ہے، لیکن وہ خفیہ رہتا ہے، اس کے بارے میں کسی کو علم نہیں ہو سکتا کہ وہ کہاں ہوگا اور کس روپ میں ہوگا، صرف اس کا ایک خاص فون نمبر ہے جس پر اس سے آپ کی بات کی جا سکتی ہے، ورنہ پولیس سیکریٹریٹ میں موجود فلیمنگ ہی پولیس چیف فلیمنگ کے طور پر سامنے رہتا ہے۔ آپ کو نہ جانے کس طرح اصل پولیس چیف کا نمبر مل گیا، روڈش نے آگے کی طرف جھکتے ہوئے آہستہ سے کہا۔ لیکن یہ سیٹ اپ کیوں کیا گیا ہے؟ اس کی وجہ؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہاں کارسیکا میں چیف فلیمنگ کا مکمل ہولڈ ہے، یوں سمجھو کہ وہ خود ہی پولیس چیف ہے اور خود ہی حاکم اعلیٰ ہے، باقی سب اس کے محکوم ہیں، اور یہاں اس کا جال اس قدر پھیلا ہوا ہے کہ ایک ایک لمحے کی رپورٹ اس تک پہنچتی رہتی ہے، لیکن آج تک نہ اسے کسی نے دیکھا ہے اور نہ ہی وہ کبھی کسی کے سامنے آیا ہے، روڈش نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ جو کام اس نے کرانا ہو وہ کیسے کراتا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ بس اچانک اس کے آدمی حرکت میں آ جاتے ہیں اور پھر اس کے حکم پر عمل درآمد ہو جاتا ہے، روڈش نے کہا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ میں نے تمہیں حلف دیا ہے، اس کے باوجود تم بات چھپا رہے ہو، عمران نے کہا تو روڈش نے بے اختیار ہونٹ بھیج لیے۔ مسٹر جارج، میں نے جو کچھ آپ کو بتایا ہے وہ بھی میں نے اپنی زندگی کو رسک میں ڈال کر بتایا ہے، اور صرف اس لیے کہ فوق کے مجھ پر بے حد احسانات ہیں، ورنہ یہاں اتنی بات بھی کوئی زبان پر نہیں لا سکتا، اس لیے آپ مہربانی کریں اور مزید مجھ سے کچھ نہ پوچھیں، روڈش نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ لیکن یہاں ہونے والی بات چیت وہاں تک کیسے پہنچ سکتی ہے؟ عمران نے کہا۔ پہنچ بھی سکتی ہے اور نہیں بھی، کچھ کہا نہیں جا سکتا، کیونکہ بعض اوقات وہ باتیں جو انسان اپنے آپ سے بھی کرتا ہے اس تک پہنچ جاتی ہیں، روڈش نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ چلو تم واضح طور پر نہ بتاؤ، صرف اشارہ ہی کر دو، عمران نے کہا تو روڈش نے میز کی دراز کھولی اور اندر موجود ایک خالی کاغذ نکال کر اس نے جیب سے بال پوائنٹ نکالا اور کاغذ پر ماسٹر کلب اور ماسٹر ماہم کے الفاظ لکھ دیے اور کاغذ عمران کے سامنے رکھ دیا، اور پھر اس نے کاغذ اٹھایا اور اسے مروڑ کر گولی بنائی اور منہ میں ڈال لی۔ کیا یہ عملی انچارج ہے؟ عمران نے کہا۔ ہاں، روڈش نے مختصر سا جواب دیا۔ اوکے، بے حد شکریہ، اب کچھ بزنس بھی ہو جائے تو بہتر ہے، عمران نے کہا تو روڈش بے اختیار چونک پڑا، اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ ہمیں ایک کوٹھی اور 2 کاریں چاہیے اور کچھ ضروری اسلحہ بھی، اس کا باقاعدہ معاوضہ ملے گا تمہیں، عمران نے کہا۔ اوہ، یہ کام ہو سکتا ہے کیونکہ میں یہی کام کرتا ہوں، روڈش نے کہا اور پھر اس نے میز کی دراز کھولی اور اس میں سے ایک کی رنگ نکال کر اسے عمران کی طرف بڑھا دیا۔ کی رنگ میں چابی کے ساتھ ایک ٹوکن بھی موجود تھا جس پر ایڈریس درج تھا۔ اب معاوضہ بھی بتا دو، عمران نے کہا۔ کتنا عرصہ آپ انہیں رکھیں گے؟ روڈش نے پوچھا۔ فی الحال 1 ہفتہ، عمران نے کہا۔ $50,000 دے دیں، روڈش نے کہا تو عمران نے جیب سے ایک چیک بک نکالی اور اس میں سے ایک چیک علیحدہ کر کے اس نے اس پر رقم لکھی اور چیک روڈش کی طرف بڑھا دیا۔ شکریہ، روڈش نے چیک کو ایک نظر دیکھنے کے بعد اسے طے کر کے جیب میں ڈالتے ہوئے کہا۔ اوکے، شکریہ، عمران نے اٹھتے ہوئے کہا اور پھر وہ تیزی سے آفس سے نکل کر کلب سے باہر آ گئے۔ عمران نے ایک طرف ہٹ کر سر پر مخصوص انداز میں ہاتھ پھیرا تو ایک طرف موجود صفدر، تنویر اور جولیا ان کے قریب آ گئے۔ بلو لائن کالونی کوٹھی نمبر 12 پر تم لوگ علیحدہ پہنچو، ہم وہیں پہنچ رہے ہیں، عمران نے کہا اور پھر اپنے ساتھیوں کو اشارہ کر کے وہ آگے بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد انہیں ایک خالی ٹیکسی مل گئی اور وہ اس میں سوار ہو کر بلو لائن کالونی میں پہنچ گئے۔ عمران نے ٹیکسی کالونی کے آغاز میں ہی چھوڑ دی تھی اور پھر پیدل آگے بڑھ گئے تھے۔ کوٹھی نمبر 12 متوسط درجے کی کوٹھی تھی، اس کے پھاٹک پر تالا موجود تھا۔ عمران نے چابی سے تالا کھولا اور پھر کھڑکی کھول کر وہ اندر داخل ہو گیا۔ اس کے پیچھے کیپٹن شکیل اور صالحہ بھی اندر داخل ہو گئے۔ تم یہیں رکو کیپٹن شکیل، جب ساتھی آ جائیں تو کھڑکی بند کر دینا،
عمران نے کہا تو کیپٹن شکیل سر ہلاتا ہوا وہیں رک گیا، جبکہ عمران صالحہ سمیت اندرونی طرف کو بڑھ گیا۔ کوٹھی خاصے جدید انداز میں فرنش تھی۔ عمران نے صالحہ کو سٹنگ روم میں بیٹھنے کے لیے کہا اور خود اس نے پوری کوٹھی کا جائزہ لیا۔ ایک الماری میں اسے اپنے مطلب کا اسلحہ نظر آ گیا تو عمران نے اطمینان بھرے انداز میں سر ہلا دیا، اور جب وہ واپس سٹنگ روم میں پہنچا تو وہاں اس کے سارے ساتھی پہنچ چکے تھے۔ سائٹ پر گیراج ہے جس میں جدید ماڈل کی 2 کاریں بھی موجود ہیں، کیپٹن شکیل نے کہا تو عمران نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ کچھ پتہ چلا اس طلسم ہوشبہ کا عمران صاحب؟ صفدر نے کہا تو عمران نے روڈش سے ہونے والی تمام گفتگو دہرا دی۔ اس کا مطلب ہے کہ اب ہمیں اس ماسٹر کلب کے ماسٹر ماہم کو کور کرنا پڑے گا، صفدر نے کہا، لیکن اس سے پہلے کہ عمران کوئی جواب دیتا ساتھ پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو عمران سمیت سب اختیار چونک پڑے، کیونکہ یہاں کے بارے میں تو سوائے روڈش کے اور کسی کو بھی علم نہیں تھا۔ روڈش کی کال ہوگی، عمران نے کہا اور ریسیور اٹھا لیا، اور سب نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ جارج بول رہا ہوں، عمران نے کہا۔ پولیس چیف فلیمنگ بول رہا ہوں، مسٹر جارج، یا جو بھی تمہارا نام ہو۔ میں نے یہ کال صرف اس لیے کی ہے کہ تمہیں بتا سکوں کہ روڈش کو اس کے آفس میں گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا ہے، کیونکہ اس نے تمہیں ماسٹر کلب اور ماسٹر ماہم کے بارے میں بتا کر روڈش سے غداری کی ہے۔ اور یہ بھی سن لو کہ اگر تم نے ماسٹر کلب کا رخ کیا تو پھر تمہیں دی گئی مہلت ختم سمجھی جائے گی، اور پھر تم سب کی عبرتناک موت تمہارا مقدر بن جائے گی۔ دوسری طرف سے پولیس چیف فلیمنگ کی سرد آواز سنائی دی۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا پولیس چیف فلیمنگ کہ ہم مل کر اس بارے میں کوئی معاہدہ کر لیں؟ عمران نے کہا۔ تم نے میرے دوست اینڈریو کو ہلاک کیا ہے، اس لیے تم سے کوئی معاہدہ نہیں ہو سکتا۔ تمہیں تو کاسیکا ایئرپورٹ پر ہی گولی ماری جا سکتی تھی، لیکن بابرا نے یہ کہہ کر میری انا کو چیلنج کر دیا کہ تم بے حد ہوشیار اور خطرناک آدمی ہو، اس لیے میں نے تمہیں مہلت دے دی ہے تاکہ اپنی پوری کوشش کر کے دیکھ لو۔ اب تمہیں بہرحال اتنا تو معلوم ہو گیا ہوگا کہ تم چاہے کوئی بھی میک اپ کر لو اور کہیں بھی چلے جاؤ، میری نظروں سے تم نہیں چھپ سکتے، اور تم آپس میں جو بھی بات چیت کرو گے وہ بھی مجھ تک باقاعدہ پہنچتی رہے گی۔ اس کے باوجود میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی ان صلاحیتوں کو آزما ڈالو جن کی وجہ سے تمہیں خطرناک کہا جاتا ہے۔ البتہ یہ سن لو کہ اب تمہارا قافلہ کاسیکا سے باہر نہیں جا سکتا، دوسری طرف سے انتہائی سرد لہجے میں کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران بے اختیار ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ کیا ہوا؟ جولیا نے عمران کے چہرے پر ابھر آنے والے تاثرات کو دیکھ کر کہا۔ عمران نے لاؤڈر کا بٹن پریس نہیں کیا تھا، اس لیے دوسری طرف سے آنے والی آواز سب نہ سن سکے تھے۔ یہ تو واقعی طلسم ہوشبہ بنتا جا رہا ہے، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے فلیمنگ کی ساری گفتگو دہرا دی۔ حیرت ہے، یہ کس قسم کا سسٹم ہے یہاں؟ صفدر نے کہا، اس کے لہجے میں انتہائی حیرت تھی۔ کوئی خصوصی چیکنگ سسٹم لگتا ہے، عمران نے جواب دیا، اور پھر اس نے ریسیور اٹھایا اور انکوائری کے نمبر پریس کر دیے، آخر میں اسے لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا۔ یس انکوائری پلیز، دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ ماسٹر کلب کا نمبر دیں، عمران نے کہا تو دوسری طرف سے نمبر بتا دیا گیا۔ عمران نے کیڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر اسے نمبر پریس کرنا شروع کر دیا۔ ماسٹر کلب، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک چیختی ہوئی مردانہ آواز سنائی دی۔ ماہم سے بات کراؤ، چیف بول رہا ہوں، عمران نے اس بار فلیمنگ کی آواز اور لہجے میں کہا۔ کون چیف؟ تفصیل بتاؤ، دوسری طرف سے انتہائی اکھڑ لہجے میں کہا گیا۔ پولیس چیف فلیمنگ، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ ماہم فارغ نہیں ہے، دوسری طرف سے بدستور انتہائی اکھڑ لہجے میں کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطے ختم ہو گیا تو عمران ایک بار پھر طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ میرے خیال میں یہ لوگ اصل چیف کی آواز نہیں پہچانتے، عمران نے کہا۔ تم اٹھو اور چلو اس ماسٹر کلب، میں دیکھتا ہوں کہ یہ کیسے نہیں ملنے دیتے ماہم سے، تنویر نے بھڑکتے ہوئے لہجے میں کہا۔ روڈش کا جو حشر ہوا ہے، اس سے نظر آتا ہے کہ ماہم سے ہمیں کچھ بھی معلوم نہ ہو سکے گا۔ یہاں کا سیٹ اپ واقعی انوکھا اور منفرد ہے، اس چوہے فلیمنگ کو بل سے نکالنے کے لیے مجھے کچھ اور سوچنا ہوگا، عمران نے سرد لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے اور پھر چند لمحوں تک خاموش بیٹھا رہا۔ عمران صاحب، روڈش سے ہونے والی آپ کی بات چیت اور پھر پولیس چیف کا اس طرح یہاں فون کرنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہم کسی تنظیم کے ٹارگٹ پر ہیں، اچانک کیپٹن شکیل نے کہا تو سبھی بے اختیار چونک پڑے۔ یہ بات تم نے کس پیرائی میں سوچی ہے؟ عمران نے کہا۔ اس لیے کہ روڈش کو اگر معلوم ہوتا کہ اس کے آفس میں ہونے والی بات چیت اس طرح فلیمنگ تک پہنچ سکتی ہے تو کبھی بھی راز نہ کھولتا۔ وہ مطمئن تھا، اس لیے اس نے بات کر دی، اور پھر اس نے ماسٹر کلب اور ماسٹر ماہم کے بارے میں تو لکھ کر بتایا ہے، منہ سے تو ایک لفظ بھی نہیں نکالا۔ اس کے باوجود ان تک نہ صرف ہماری تمام بات چیت پہنچ چکی ہے بلکہ کسی اسکرین پر انہوں نے وہ کاغذ بھی چیک کر لیا ہے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ تمہارا مطلب ہے کہ ہمارے جسموں میں کوئی آلہ نصب کیا گیا ہے؟ لیکن کب ایسا کیا جا سکتا ہے؟ عمران نے کہا۔ کوئی نہ کوئی سائنسی چکر بہرحال ہے، ورنہ فلیمنگ اس قدر باخبر نہیں ہو سکتا، کیپٹن شکیل نے جواب دیا تو عمران کی پیشانی پر کئی لکیریں ابھر آئیں۔ وہ چند لمحے خاموش بیٹھا رہا
और फिर इसे रिसीवर उठाया और तेज़ी से नंबर प्रेस करना शुरू कर दिया। पुलिस चीफ फ्लेमिंग बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से असल चीफ की आवाज़ सुनाई दी। ब्राइट लाइट चीफ लॉर्ड पैट्रिक बोल रहा हूँ। क्रास से इमरान ने लहजा और आवाज़ बदल कर कहा, क्यों अपनी तवानाइयाँ ज़ाया कर रहे हो इमरान? मैं ना सिर्फ तुम्हारी आवाज़ सुन रहा हूँ बल्कि तुम्हें बोलते हुए स्क्रीन पर देख भी सकता हूँ, और ना सिर्फ तुम्हें बल्कि तुम्हारे साथियों को भी देख रहा हूँ। तुमने अभी थोड़ी देर पहले मेरी आवाज़ में मास्टर क्लब में बात करने की कोशिश की है, लेकिन तुम्हें मालूम हो गया होगा कि तुम्हारी सलाहियतें यहाँ काम नहीं कर सकती। अब इस नंबर पर दोबारा फ़ोन ना करना, वरना मैं अपनी दी हुई मोहलत वापस भी ले सकता हूँ, और फिर तुम्हारे साथी दूसरा सांस भी ना ले सकेंगे। और फिर अपने इस साथी को भी समझा दो जो तुम्हें मास्टर क्लब पर हमला करने का कह रहा था। ये कार्सिका है और यहाँ मेरे खिलाफ सोचने वाले दूसरा सांस नहीं ले सकते। दूसरी तरफ से इंतहाई तंजिया लहजे में कहा गया, और उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया तो इमरान ने रिसीवर रख दिया। इमरान के सारे साथियों के चेहरों पर शदीद तरीन हैरत के तासुरात उभर आए थे, लेकिन इमरान ने रिसीवर उठाकर रखा और तेज़ कदम उठाता बाथरूम के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। इसे अंदर दाखिल होकर दरवाज़ा बंद कर दिया। वो सब होंठ भेजे इस तरह खड़े बैठे थे जैसे एक दूसरे से बात करने में भी कतरा रहे हों। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला तो इमरान मुस्कुराता हुआ बाहर निकल आया। इसके एक हाथ की मुट्ठी बंद थी। तिलिस्म होशरुबा का पहला मरहला तो हल हो गया, इमरान ने करीब आकर मुस्कुराते हुए कहा, और इसके साथ ही इसने मुट्ठी खोली तो इसके हाथ में एक छोटी सी झल्ली सी मौजूद थी, जैसे कि खाल का टुकड़ा हो। यह है इस तिलिस्म होशरुबा का पहला तिलिस्म, इमरान ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। क्या है इमरान साहब? सफदर ने हैरत भरे लहजे में कहा। ये इंतहाई जदीद तरीन ईजाद है जिसे FR कहा जाता है। इंसानी खाल की तरह होती है। इसे किसी भी लिबास पर या जिस्म पर इस तरह चिपका दिया जाए तो इससे निकलने वाली मखसूस लहरें तवील रेंज में गुफ्तगू भी नशर करती रहती हैं और तस्वीरें भी ट्रांसमिट करती हैं। इसका ताल्लुक सेटेलाइट से होता है और ये मेरी गर्दन के उगभी हिस्से पर चिपकी हुई थी, इमरान ने कहा। ओह, फिर तुमने इसे कैसे चेक कर लिया? जूलिया ने हैरत भरी लहजे में कहा। जिस अंदाज में फ्लेमिंग ने बात की थी और फिर सारी कार्रवाई देखी भी थी, और फिर जिस तरह इससे बात की कि इससे मुझे शक पड़ गया कि ऐसी ही कोई कार्रवाई मेरे साथ भी की गई है। चुनांचे मैंने बाथरूम में जाकर इसकी चेकिंग करने का फैसला कर लिया। और वैसे तो शायद इस बात का पता भी ना चल सकता, लेकिन इसकी चेकिंग का एक ख़ास तरीका होता है, और वो ये है कि अंधेरा कर दिया जाए और फिर इस अंधेरे में अगर किसी आईने के सामने आ जाए तो इसमें मखसूस चमक पैदा होती है जो अंधेरे में भी नज़र आ जाती है। चुनांचे वही हुआ। मैंने अंदर जाकर अंधेरा किया और बाथरूम के आईने के सामने खड़े होकर चेकिंग शुरू कर दी। मुझे मालूम हो गया कि मेरी गर्दन के उगभी हिस्से में चमक मौजूद है। इस तरह मैंने इसे ना सिर्फ चेक कर लिया बल्कि इसे गर्दन से अलहदा भी कर लिया, इमरान ने तफसील बताते हुए कहा। क्या ये अब भी काम कर रही है? जूलिया ने पूछा। नहीं, मैंने इस पर पानी डाल दिया है। अब जब तक ये भीगी रहेगी इससे लहरें नहीं निकल सकेंगी, वरना जब ये खुश्क हो जाएगी तो ये दोबारा काम शुरू कर देगी, इमरान ने कहा। लेकिन ये आपकी गर्दन पर कैसे चिपकाई गई होगी? सालेहा ने हैरत भरी लहजे में कहा। इसे बाकायदा एक मखसूस आले से फायर किया जाता है। शायद होटल की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऐसा किया गया हो। चूँकि इसे महसूस नहीं किया जा सकता इसलिए इसका इल्म ना हो सका। ये तो कैप्टन शकील की वजह से मुझे ख्याल आ गया और मैंने इसे चेक कर लिया, इमरान ने कहा। तो फिर अब इसे मुकम्मल ऑफ कर दो वरना ये दोबारा काम शुरू कर देगा, जूलिया ने कहा। किसी के पास लाइटर है? इमरान ने कहा तो सफदर ने असबात में सर हिलाते हुए जेब से लाइटर निकालकर इमरान की तरफ बढ़ा दिया। लेकिन ये तो गीली है, फिर कैसे जलेगी? जूलिया ने कहा। अभी देखना कि कैसे जलती है, इमरान ने कहा और इसके साथ ही इसे लाइटर जलाया और दूसरे हाथ की उंगलियों से चुटकी में पकड़ी हुई इस झली नुमा मादे को इसने लाइटर के शोले से आग दिखा दी। चंद लम्हों बाद यकलख्त इस झली नुमा मादे को आग लग गई तो इमरान ने उंगलियां खोल दी। कमरे में नामानूस सी बू फैल गई, जबकि इस झली नुमा मादे से नीले रंग की आग निकल रही थी और फिर नीला शोला फर्श पर गिरा और इसके बावजूद काफ़ी देर तक जलने के बाद वो बुझ गया तो इमरान ने बेख्तियार एक तवील सांस लिया और लाइटर वापस सफदर की तरफ बढ़ा दिया। इन्हें तो मालूम हो गया होगा कि आपने ऐसा किया है, कैप्टन शकील ने कहा। हाँ, जाहिर है इनकी स्क्रीन ऑफ हो गई होगी, इमरान ने जवाब दिया। तो फिर वो इस कोठी पर रेड ना कर देंगे, कैप्टन शकील ने कहा। ज़रूर करेंगे और इससे पहले हमें इस कोठी से निकल जाना है, इमरान ने कहा और उठकर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। इमरान बरामदे में पहुंचकर बैरूनी फाटक की तरफ जाने की बजाय कोठी की साइड दीवार की तरफ बढ़ गया। उधर कहाँ जा रहे हो? जूलिया ने हैरान होकर कहा। हमने अंदर से साइड कोठी में जाना है और इस वक्त तक वहीं रहना है जब तक ये यहाँ से चेकिंग करके वापस ना चले जाएं, क्योंकि फौरी तौर पर कोई और कोठी हासिल करना नामुमकिन है। हम वापस यहाँ आ जाएंगे और फिर ये कोठी ही हमारी सबसे महफूज पनाहगाह होगी, इमरान ने कहा तो सब ने असबात में सर हिला दिए। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें
تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔